अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों पर तबसरा करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक भारतीय चैनल को बरतानवी हुकूमत की जानब से 20,000 पाउंड का जुर्माना हुआ है और माफ़ी मांगने का कहा गया है, क्योंकि उस चैनल के एक प्रोग्राम पूछता है भारत के जानबदार जर्नलिस्ट और एंकर अर्नाब गोस्वामी ने पाकिस्तान के खिलाफ नहायत नफरत अंगेज किस्म का प्रोग्राम किया था और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला था। वैसे तो वो हमेशा ही अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम की वजह से जो पिछले साल सितंबर में ऑनेट हुआ था, उन्हें 20,000 पाउंड का जुर्माना हुआ है। दूसरी खबर हम शामिल करेंगे, वो भी पाकिस्तान के हवाले से ही है कि यूरोप में एक गैर सरकारी इदारे EU डिसइंफोलैब ने एक रिपोर्ट शाया की है। बड़ी होशरुबा रिपोर्ट है, आप सब ने देखी होगी कि पिछले 15 साल से भारतीय मीडिया, भारतीय बिजनेस ग्रुप्स एक नेटवर्क चला रहे थे जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद न सिर्फ फैला रहे थे, बल्कि प्रोपोगंडा के लिए UNO और यूरोपीय यूनियन को इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर कैंपेन चलाई जा रही थी। वो रिपोर्ट क्या थी और हमें क्या करना चाहिए जो हम लोग यूरोप में सहाफत कर रहे हैं या यहाँ की पॉलिटिक्स में हिस्सा ला रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। भारत के एंकर और जर्नलिस्ट अर्नाब गोस्वामी को बरतानिया की हुकूमत की जानब से 20,000 पाउंड का जुर्माना हुआ है और उनके चैनल को माफ़ी मांगने का कहा गया है। ये खबर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जुर्माना अर्नाब गोस्वामी को पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोग्राम में नफरत फैलाने के हवाले से किया गया है। अर्नाब गोस्वामी इंतहाई जानबदार जर्नलिस्ट हैं। उनका जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर और नफरत से भरा होता है। अगर आप उनका कोई प्रोग्राम देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई प्रोग्राम नहीं है बल्कि कोई जंग शुरू हो गई है। और उनके जो बयानात होते हैं और जो प्रोग्राम के दौरान वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उससे न सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी अदारों, बल्कि पाकिस्तानी अवाम तक को भी उसमें निशाना बनाया जाता है, नफरत फैलाई जाती है और जहर उगला जाता है। लेकिन अब वो फंस गए हैं क्योंकि उनका जो प्रोग्राम बरतानिया में नशर हुआ, उनका प्रोग्राम बरतानिया में रिपब्लिक भारत के जो चैनल है वो नशर करता है, उस पर उन्होंने एक प्रोग्राम किया था पिछले साल सितंबर में 2019 में। और एक प्रोग्राम में उन्होंने जो मौजू था वो तो दरअसल उस भारतीय मिशन पर था जो उन्होंने भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने मौजू से हटकर बराह रास्त पाकिस्तानियों पर तनकीद करना शुरू हो गए। और उसमें उनका कहना था कि हम तो खलाई मिशन भेज रहे हैं, हम साइंसदान हैं, जबकि पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान के इंजीनियर्स, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के बच्चे सब के सब दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम साइंस में तरक्की कर रहे हैं, वो दहशतगर्दी में तरक्की कर रहे हैं। उनके ये अल्फाज जो हैं वो बरतानवी जो पॉलिसी है उसके तहत हेट स्पीच में आते हैं, नफरत अंगेज किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ नफरत फैलाना। और बरतानिया में एक कसीर तादाद पाकिस्तानियों की भी मौजूद है, तो बरतानवी जो रेगुलेटर अथॉरिटी है ऑफकॉम यानी ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन, उनके जो बनाए गए असूल ज़वाबित के तहत ये बहुत बड़ा अटैक था एक कम्युनिटी के खिलाफ, एक मुल्क के खिलाफ और उसके अवाम के खिलाफ। जबकि उस प्रोग्राम में उस कम्युनिटी, उस अवाम और उस पाकिस्तान के जानब से उसका कोई दफा करने वाला भी नहीं था, तो इस लिहाज से एक बिल्कुल गैर जानबदार प्रोग्राम बन जाता है। तो उस पर फरवरी में केस शुरू हो गया था। फरवरी में मौसूफ ने 26 फरवरी से लेकर 9 अप्रैल तक 280 दफ़ा माफ़ी मांगी
اور یہ کہا کہ ان سے یہ الفاظ جو ہے وہ غلط نکلے ہیں، لیکن اس کے باوجود آفکام نے اس کی معافی کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور اب جو ہے یہ فیصلہ آ گیا ہے کہ ان کے چینل کو 20,000 پاؤنڈ کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، اور دوبارہ چینل کو پاکستانی عوام اور پاکستان سے معافی مانگنی پڑے گی، کیونکہ اس قسم کا جو میٹیریل ہے وہ برطانیہ میں نشر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے اس پروگرام میں پیکی کا لفظ بھی استعمال کیا تھا، جو کہ برطانیہ میں ریسزم کا قرار دیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایسا لفظ کسی کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو وہ نسل پرستی اور قوم پرستی میں آتا ہے، اور اس کی بھی سزا ہے، تو اس حوالے سے بھی ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پروگرام میں جو کہ سپٹمبر 6 2019 میں آن ایئر ہوا تھا، جنرل سنہا بیٹھے ہوئے تھے جو کہ گیسٹ پینل تھے، مہمان تھے۔ انہوں نے پاکستانیوں کو بھیکاری قرار دیا اور پوری قوم پر اٹیک کیا، تو اس حوالے سے یہ پروگرام نفرت انگیز پروگرام تھا، جس کی وجہ سے برٹش آفکام نے اتنا بڑا سٹینس اس کے لیے لیا۔ یہ ایک جانب پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کے خلاف نفرت پھیلانے والے کو اتنا بڑا جرمانہ ہوا اور اتنی بڑی جگہ کھسائی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن دوسری جانب برطانیہ کے جو آفکام ادارے ہے اس کو بھی خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ملک میں ریسزم اور نفرت کو پیدا ہونے نہیں دیا اور ان کا راستہ روکا ہے۔ اسی طرح کی ملتی جلتی خبر پچھلے مہینے یورپ سے آئی تھی، جو کہ ایک بڑی خوشی کی خبر تھی تمام پاکستانیوں کے لیے بحیثیت قوم۔ پوری دنیا کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ بھارتی میڈیا اور بھارتی اینکرز اور بھارتی دانشور اور بھارتی بزنس مین کس طرح پاکستان کے خلاف زہر آلود پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یورپی غیر سرکاری ادارے EU ڈس انفو لیب نے اپنے ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ 15 سال سے بھارت جو ہے اس کے بعض ادارے سری واستو گروپ اور انڈین جو ہے وہ میڈیا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے، جس کے لیے خاص طور پر وہ یورپی یونین کے دفاتر اور اقوام متحدہ کو استعمال کر رہا ہے اور ایسے پروپیگنڈا پروجیکٹ لانچ کرتا ہے جس کے ذریعے پاکستان کے خلاف منفی تاثر پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ رپورٹس جانبدار ہوتی ہیں، ان رپورٹس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اس بزنس گروپ نے یہ ڈس انفو لیب نے جو پچھلے سال رپورٹ جاری کی تھی، اس کے مطابق بھی یہ گروپ 265 ممالک میں ویب سائٹس چلا رہا ہے، 65 سے زیادہ ممالک میں 265 سے زیادہ ویب سائٹس چلا رہا ہے، اور ان ویب سائٹس کے ذریعے پاکستان کو نہ صرف نشانہ بنایا جاتا ہے بلکہ یورپی یونین اور اقوام متحدہ میں اپنے الائز ڈھونڈے جاتے ہیں اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اس بزنس گروپ نے بلوچستان، گلگت بلتستان اور جنوبی ایشیا کے نام پر تنظیمیں رجسٹرڈ کروائی ہوئی ہیں، اور ان تنظیمات کے ذریعے وہ یورپی یونین کے ممبرز کے پاس جاتے ہیں یا اقوام متحدہ کے ممبرز کے پاس جاتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بیان لے لیا، اور وہ بیان جو ہے وہ ایک ممبر کا بیان ہی کیوں نہ ہو، اس کو ایسے اپنی اخبار پر چلایا جیسے یورپی یونین نے وہ بیان دے دیا ہے یا جیسے اقوام متحدہ نے وہ بیان دے دیا ہے، تو اس کو وہ اپنے اداروں کو بھیجتے تھے انڈیا میں سری واستو گروپ کے تحت، اور نیو دہلی ٹائم اور اپنے دیگر جو بھارتی میڈیا ہے اس میں اس چیز کو پھیلا دیتے تھے، اور اپنے عوام کو یہ ایسا شو کرتے تھے کہ جیسے یہ جو بیان آیا ہے یہ کسی ممبر کا نہیں ہے بلکہ یہ پوری یورپی یونین کا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور بہت بڑی عجیب و غریب حرکت کی کہ انہوں نے ایسے جو تھنک ٹینک ہیں دنیا میں جو انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا نام استعمال کر کے آرٹیکل وغیرہ پھیلانے کی کوشش کی کہ جی وہ بھی اس حوالے سے ہیں۔ وہاں کچھ ایسے دانشور جو باقاعدہ وفات پا چکے ہوئے ہیں اور ان کو وہ زندہ شو کر رہے تھے اور مختلف پروگراموں میں ان کے ذریعے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے یا پاکستان میں انسانی حقوق جو ہے وہ بہت داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ اس سارے گروپ کا مقصد جو اتنے بڑے پیمانے پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا اس میں سے زیادہ یہ ہے کہ جو پرانے آرٹیکل کوئی چھپے ہوئے ہیں اگر کسی فیمس اخبار کے اس کو نئے سرے سے لگا کر جو ہے وہ پوری دنیا میں پروپیگنڈا کرنا اور ان کے مواد کو شائع کرنا، بھارت سے متعلقہ مظاہروں اور ایونٹ کو بار بار کوریج دینا، پاکستان مخالف مواد کی بار بار مذکورہ
بھارتی نیٹ ورک سے اشاعت کروانا، اور زیادہ تر ویب سائٹ کے ٹویٹر جعلی اکاؤنٹس ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت ساری جو ویب سائٹس ہیں وہ جعلی ہیں، اور اس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کے خلاف منفی تاثر کو برپا کرنا تھا۔ یہ دونوں جو خبریں آئی ہیں 2 مہینوں میں لگاتار، ایک پچھلے مہینے آئی، ارناب گوسوامی کی اس مہینے آئی، یہ پاکستان کے لیے تو ایک خوشخبری کی خبر ہے، لیکن دوسری جانب ہمارے لیے غور کا مقام بھی ہے کہ یہ خبریں، یہ جو رپورٹس ہیں، یہ پاکستانی اداروں کی طرف سے نہیں آئی، یہ ایک آف کام برطانیہ کی طرف سے آئی ہے، اور دوسری EU ڈسانفو لیب یورپ کی طرف سے آئی ہے۔ تو ہمارا یہاں پر یہ سوال بنتا ہے کہ کیا پاکستانی جرنلسٹ اور پاکستانی جو صحافی ہیں ان کا کام صرف یہی مبارکباد کی خبریں شائع کرنی ہیں یا افسوس کی خبریں شائع کرنی ہیں؟ کب ہمارے ادارے یا ہمارے صحافی ادارے اس مقام پر آئیں گے کہ وہ اس وار کا، اس جنگ کا، اس پروپیگنڈا وار کا مقابلہ کر سکیں گے اور اس کے جواب میں صحیح انفارمیشن لے کر آ سکیں گے؟ دوسری جانب ہم بار بار حکومت پاکستان کو مطلع کرتے رہے ہیں اپنے چھوٹے سے محدود جو ذرائع ہیں ان کے تحت، کہ برطانیہ میں بسوں کے اوپر آزاد بلوچستان کی جو پبلسٹی ہوئی، رکشوں کے اوپر جو یورپی یونین میں بلوچستان کے حوالے سے ٹرینوں پر اور ٹرامز پر جو جھنڈے لگائے گئے، آخر کون ہے جو اتنی بڑی سرمایہ کاری کر رہا تھا؟ کون ہے جو اتنے بڑے پیمانے پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا پیدا کر رہا تھا؟ یہ ساری چیزیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ جو یہاں پہ یورپ میں موجود ہیں ان کو سوشل جو پولیٹکس ہے اس میں انٹر ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک سوال ان ممبرز پارلیمنٹیرینز کے لیے بھی بنتا ہے جو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنی پولیٹکس کر رہے ہیں، کہ وہ اس پروپیگنڈا کو روکنے کے لیے کیا کرتے رہے ہیں۔